السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 238 پڑھیں گے، جس میں قنوت کے بارے میں ذکر ہے۔ قنوت کہتے ہیں دوران نماز دعا کرنے کے بارے میں۔ ایک تو قنوت نماز وتر میں کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے رہے ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ آگے ذکر آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ باقی فرض نمازوں میں بھی نبی علیہ السلام نے قنوت کی ہے، جس کے بارے میں ہم یہاں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھیں گے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر قنوت کی رکوع کے بعد۔ یدعو علی احیاء من احیاء العرب، آپ بد دعا کرتے رہے عرب کے قبیلوں میں سے بعض قبائل کے لیے۔ ثم ترکہ، پھر آپ نے قنوت چھوڑ دی۔ متفق علیہ۔ اس روایت پر بخاری اور مسلم اس دونوں متفق ہیں۔ ولی احمد والدارقطنی، اور احمد اور دارقطنی میں ہے اسی طرح، من وجہ آخر، دوسری سند سے۔ وزادہ، انہوں نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، فاما فی الصبح فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی قنوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے۔ یہاں پہلے ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل کے لیے بد دعا کیوں کرتے تھے۔ تو حدیث میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریل، ذکوان، اسی قبیلے کے جو لوگ تھے، یعنی ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان قبائل کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے 70 آدمیوں کے قافلے کو بھیجا۔ یہ سارے کے سارے ہی قاری قرآن تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب یہ لوگ وہاں عبیر معونہ پر پہنچے تو ان میں بنو سلیم کے جو قبائل تھے، ان میں سے عامر بن طفیل نکلا، اور اس نے یہ ریل اور ذکوان اور اسی قبیلے جو تھے ان کے ساتھ مل کر، ان کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان 70 آدمیوں کو گھیر لیا۔ ان صحابہ کرام نے بھی اپنی تلواریں نکال لی اور ان کی جنگ شروع ہوئی۔ چنانچہ یہ جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ اس مقصد کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ پوری جاں فشانی سے لڑے اور تقریباً ہی شہید ہو گئے۔ صرف ان میں کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے تھے، جنہیں کفار نے اس حال میں چھوڑا تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ زندہ نہیں ہیں، لیکن ان میں زندگی موجود تھی، اور یہ بعد میں پھر جنگ خندق میں شہید ہو گئے۔ اور یہ واقعہ جو تھا یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، جنگ احد سے تقریباً 4 ماہ بعد صفر کے مہینے میں۔ پھر اسی طرح بنو لحیان کے حق میں نبی علیہ السلام نے بد دعا کی۔ یہ لوگ جو تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں قاریوں کی ضرورت ہے، اساتذہ اکرام کی ضرورت ہے۔ آپ نے 10 صحابہ اکرام کو ان کی طرف بھیجا کہ یہ تبلیغ کریں، لیکن جب یہ رجی مقام پر پہنچے تو ان قبائل نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ان کے اشارے پر بنو حذیل بھی آ گئے۔ ان سب لوگوں نے مل کر ان صحابہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ یہ ہتھیار پھینک دیں اور گرفتاری دے دیں، اور ان کے ساتھ عہد معاہدے کیے۔ ان میں سے 8 صحابہ کو تو گرفتار کر لیا، اور جب انہوں نے ان کی کمانوں کی تندیاں کھول کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے شروع کیے تو سیدنا خبیب اور سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ 8 کے 8 تو شہید ہو گئے، اور یہ 2 جو تھے یہ مکہ لائے گئے، اور پھر جنگ بدر میں جو بڑے بڑے سرداران قریش قتل ہوئے تھے، ان کے قبیلوں نے ان کو خریدا اور بڑی اذیت کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، احادیث کے اندر تقریباً ساری کتابوں کے اندر ہی یہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام ان دونوں واقعات سے بہت ہی افسردہ ہوئے، اور آپ نے مہینہ بھر ان کے لیے بد دعا کی، پھر اس کے بعد چھوڑ دی۔
تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ کفار کی طرف تبلیغ کے لیے جایا جا سکتا ہے، ایک یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بد دعا کی، یعنی کافروں کے لیے جو صراحتاً کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے بد دعا ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام غیب دان نہیں تھے، غیب دان ہوتے تو آپ اتنا نقصان صحابہ کا نہ کرواتے، بلکہ آپ ان کو نہ بھیجتے۔ تو ایک طرف تو آپ نے بھیج دیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، یعنی یہ پتہ چلا کہ جو چیز اللہ بتا دیتا تھا وہ آپ کو معلوم ہو جاتی تھی، آپ اپنے طور پر غیب دان نہیں تھے۔ یہ دونوں چیزیں، یعنی یہ تمام مسائل اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام قنوت نہیں کرتے تھے، اس میں یہ ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے قنوت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب کوئی وجہ ہوتی تھی تو پھر قنوت کرتے تھے۔ ایسے ہی آگے یہ تیسری حدیث اسی مسئلے میں سیدنا سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وعن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لأبی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کہا، یا اباتی، یا میرے باپ، انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وابی بکر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی، اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پیچھے بھی۔ افا کانوا یقنطون فی الفجر، کیا یہ سب نماز فجر میں قنوت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، اے بنی محدثن، اے بیٹے یہ تو ایک نئی بات ہے۔ اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے ابو داود کے علاوہ، یعنی اس میں انہوں نے انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایسا نہیں کرتے تھے، خلفائے راشدین ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ قنوت کیا، ممکن ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کسی ضرورت کے لیے قنوت کیا کرتے تھے، بغیر کسی ضرورت کے قنوت نہیں کرتے تھے۔ تو اب رہا مسئلہ نماز وتر میں قنوت کرنے کا، اور یعنی اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کسی تکلیف یا کسی مجبوری کے لیے قنوت کرتا ہے کسی بھی نماز میں یا نماز فجر میں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آخری رکعت میں رکوع پڑھ لینے کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے دعا یا بد دعا کی جائے گی۔ اور اگر نماز وتر میں قنوت کی بات کریں تو اس کے دونوں ہی طریقے ہیں، یعنی رکوع سے پہلے بھی دعا کی جا سکتی ہے اور رکوع کے بعد بھی، اور رکوع سے پہلے کی جائے یا بعد میں ہاتھ اٹھائے نہیں جائیں گے، بلکہ اگر رکوع سے پہلے کی جائے تو سینے پر ہاتھ بندے بندے ہی تلاوت کے بعد کچھ وقفے کے بعد اللہم اہدنی یا کوئی اور دعائیں پڑھ لی جائیں گی، اور اگر رکوع میں ہو تو جس طرح رکوع کے بعد کی حالت ہوتی ہے اسی حالت میں ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر دعائے قنوت رہ جائے تو وتر ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی قضا نہیں دینی پڑے گی، نہ ہی اس پر سجدہ سہو ہوگا، بلکہ وتر ہو گئے۔ بلکہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ تینوں کام ہی کبھی کبھی کر لینے چاہیے، یعنی کبھی رکوع سے پہلے وتروں میں قنوت پڑھی جائے، اور کبھی نماز وتر میں رکوع کے بعد قنوت پڑھ لی جائے، اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں چیزیں مذکور ہیں، ثابت ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمے سکھائے، اقولہن فی قنوت الوتر، جن کو میں وتر کی قنوت میں پڑھوں، اور وہ کلمات یہ ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے ہدایت دی ہے، یعنی اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے شامل کر لے، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کی طرح
جن کو تو نے عافیت عطا کی ہے. یعنی اب عافیت میں ہر چیز آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. جس کو عافیت مل گئی سب کچھ مل گیا. یعنی مال میں، جان میں، ہر چیز میں بچاؤ، تکلیفوں سے، ہر چیز سے بچاؤ. وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور میرا دوست بن جا ان لوگوں میں جن کو تو نے دوست بنا لیا. یعنی اپنے دوستوں میں مجھے شامل کر لے. وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور برکت عطا فرما مجھے اس چیز میں جو تو نے مجھے عطا کی. یعنی یہاں بھی ہر چیز ہی آ جاتی ہے، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، ہر چیز میں برکت کر دے. وقت میں برکت کر دے، نظر میں، صحت میں، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سب چیزوں میں میرے لیے برکت کر دے. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور مجھے بچا لے ہر اس برائی سے جس کا تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے. مثلاً کوئی بیماری آنے والی ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی تکلیف آنے والی ہے، تو مجھے اس برے فیصلے سے بچا لے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، پس بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی ایسا شخص نہیں جو تیرے فیصلے کے اوپر فیصلہ کرے، نہیں، تیرا ہی فیصلہ اٹل اور آخری ہے. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، بے شک وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جس کو تو دوست بنا لے. تبارکت ربنا وتعالیت، برکت والا ہے تو اے ہمارے رب. وتعالیت، اور تو بہت ہی بلند ہے. اس دعا کو خمسہ نے روایت کیا ہے، رواہ الخمسہ. وزادت طبرانی، اور طبرانی نے، والبحقی، اور بحقی نے یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں. ولا يعز من عادیت، کہ وہ شخص صاحب عزت نہیں ہو سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے. یعنی جس کے ساتھ تیری دشمنی ہو وہ شخص عزت نہیں پا سکتا. اور وزاد النسائی من وجہ آخر، اور نسائی نے دوسری سند سے اس روایت کو، ان الفاظ کو زیادہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وصلی اللہ علی النبی، کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام ہوں. وللبحقی عن ابن عباس، اور بحقی کے الفاظ ہیں جن کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاۃ الصبح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے تاکہ ہم اس کو صبح کی نماز کی قنوت میں پڑھیں. یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام یہ دعا سکھاتے تھے کہ ہم اسے صبح کی نماز میں پڑھیں. وفی سندہ ضعف، لیکن یہ جو الفاظ ہیں صبح کی نماز کے متعلق، اس کی سند کمزور ہے، صحیح نہیں. تو دیکھیں کہ یہ دعا کتنی بہترین ہے. اگر ہم اس دعا کو سمجھ کر پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ زندگی کی کوئی بھی ضرورت اس سے باہر نہیں ہے، سب کچھ ہی اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ مزید اور بھی دعائیں شامل کر سکتے ہیں. تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اسے نماز وتر میں پڑھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ دعا رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع کے بعد بھی. اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یہ دعا رہ جائے تو وتر مکمل ہو جاتے ہیں، اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا بلکہ وتر مکمل ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا جب رکوع کے بعد کی جائے تو ہاتھ اٹھا کے کی جائے، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی روایت آتی ہے یہ اصل میں قنوت میں آتی ہے. قنوت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس دعا کے ساتھ مزید کچھ دعائیں اگر ملا لی جائیں تو پھر وہ ہماری دعائے قنوت ہو جائے گی. تو اگر یہی صرف دعا پڑھی جائے تو پھر اگر ہم کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ باندھے باندھے پڑھیں گے. اگر ہم رکوع کے بعد پڑھتے ہیں تو جس طرح ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، پھر اسی طرح سے ہی پڑھی جائے گی.
اب بات یہ ہے کہ وطر کتنے ہیں اور وطر کیا چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، ایک ہے اور اسے اکائی پسند ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم بھی نہ وطر پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وطر بڑے پسند ہے۔ وطر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جفت کے خلاف، کہ ایک چیز جفت ہے اور ایک وطر ہے۔ تو ہم یعنی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو اس کی تعداد مختلف ہے، اور ہمیں یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وطر یہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد کا حصہ ہے۔ جس نے وطر پڑھے اس نے سمجھیں کہ تہجد کی نماز کا کچھ حصہ پڑھ لیا، جتنی رکعتیں بھی وہ پڑھے گا۔ وطر دراصل ایک ہی ہے، مثلا اب ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے تو وہ جفت ہیں، ایک وطر پڑھیں گے تو وہ وطر ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اگر ہم 4 نفل پڑھیں گے تو وہ جفت رہیں گے، جب ہم ان کے ساتھ ایک وطر ملا لیں گے تو وہ وطر ہو جائیں گی، یعنی 5 ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے وطر ثابت ہیں۔ اگر آپ 3 وطر پڑھتے تھے تو اس میں یا تو یہ ہے کہ تینوں وطر بغیر تشہد کے پڑھے جائیں، کہ تینوں رکعتیں مسلسل پڑھی جائیں بغیر تشہد کے، اور آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعائے وطر پڑھ کے تشہد بیٹھ کے سلام پھیر لیا، سجدے کرنے کے بعد سلام پھیر لیا جائے۔ اگر 5 پڑھیں تو پھر بھی یہی طریقہ ہے کہ 5 رکعتیں ہم مسلسل پڑھیں گے اور آخری رکعت میں تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ اگر ہم 7 وطر پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا کہ 7 رکعتیں ہم مسلسل بغیر تشہد کے پڑھیں گے اور پھر آخر پر تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ لیکن اگر ہم 9 رکعتیں پڑھیں گے تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم 8 نفل مسلسل پڑھیں گے بغیر تشہد کے، اور 8ویں رکعت میں آدھی تشہد پڑھ کے کھڑے ہو کر ایک وطر پڑھ کے ہم تشہد بیٹھ کے عام رکعت کی طرح ہی اس کو سجدے اور تشہد کے بعد مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری صورتیں ثابت ہیں، یعنی 9 وطر بھی، 7 بھی، 5 بھی، 3 بھی، 1 بھی۔ اور 3 وطروں میں یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں اور پھر 1 وطر پڑھ لیں، یا ہم 2 کر کے، جس طرح ہم یہ صلاۃ التراویح پڑھتے ہیں کہ ہم 2 کر کے 8 یا 10 رکعتیں نفل ادا کر لیں اور بعد میں 1 وطر پڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ بھی ہے، اور ہم یہ جتنے نفل پڑھیں گے یا وطر پڑھیں گے یہ سارے ہی صلاۃ اللیل ہوں گے، تہجد کا حصہ ہوں گے۔ مثلا اگر کوئی 9 وطر پڑھتا ہے، 7 پڑھتا ہے، تو گویا اس نے تہجد کی جو 11 رکعات ہیں ان میں سے اتنا حصہ پڑھ لیا۔ اگر رات کو ہم نے فرض کر لیں 5 وطر پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں اور ہم سو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں تہجد کے وقت آنکھ کھلی ہے، تو رات کی رکعتوں کو شامل کریں۔ اگر 3 رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں، 3 وطر پڑھے تھے، تو ہم سحری کے وقت 8 نفل پڑھ لیں گے تو ہماری تہجد مکمل ہو جائے گی۔ اگر ہم نے 5 وطر پڑھے تھے شام کو، تو پھر ہم صبح کے وقت 6 نفل پڑھ لیں گے تو یہ 11 رکعات ہماری تہجد کی مکمل ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اگر ہم 7 وطر پڑھ لیں تو ہم سحری کے وقت 4 نفل پڑھ لیں گے، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام عادت مبارک تھی نماز تہجد کے بارے میں وہ یہی تھی کہ آپ 11 رکعات پڑھتے تھے، تو وطروں کو اور نوافل کو ملا کر ہم 11 رکعات اپنی پوری کر لیں گے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی وطر پڑھتا ہے تو وطر اس کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا حصہ ہے، جتنا بھی کم کر لو یا زیادہ۔ لیکن کسی وجہ سے اگر وطر رہ جائیں، مثلا ہم نے وطر چھوڑے تھے کہ سحری کے وقت پڑھیں گے، اول تو یہ ہے کہ جسے اٹھنے کا شک ہو اس کو چھوڑنے نہیں چاہیے، وطر رات کو پڑھیں اور سحری کے وقت اٹھ کر یا رات کو جب بھی اٹھیں تو جتنے مرضی نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کی عادت تھی لیکن ایک دن اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کو جب جاگ آئی، آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی فجر کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو کریں، پہلے وطر پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں صبح کی، پھر فرض پڑھ لیں، نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، صرف 1 وطر یا 3 وطر پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی ترتیب اپنی قائم رکھیں۔ بے شک سورج نکلنے کے بعد بھی آنکھ کھلے تو ایسا ہو سکتا ہے، اگر ہم فجر کی نماز سے پہلے اپنے وطروں کی ترتیب کو قائم رکھیں گے تو پھر۔ لیکن اگر ہم نے نماز فجر پڑھ لی ہے
تو پھر اس کے بعد ہم وطروں کی قضا نہیں دیں گے، بلکہ اگر ہمیں اپنے نقصان کا افسوس ہے تو دن چڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد ہم 2، 4، 6 یعنی جفت نفل پڑھ لیں گے، جتنے بھی ہمارا دل چاہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔